بسم اللہ الرحمن الرحیم. A very dear friend of mine جی صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ اوور ہیئر. اور جو بادشاہ ہیں کورٹس کے وہ تو صدیق جان صاحب ہی ہیں. سو دیر سو مچ آف ہیپننگ ان دا کورٹس دیز ڈیز. سو آئی تھاٹ کہ میں ان کو تکلیف دوں تھوڑی سی, اور بڑی سردی میں بھاگتے بھاگتے آئے ہیں. میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان دا کورٹس. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب ہوں, جہانگیر ترین صاحب ہوں, ان کے جو مسئلے مسائل ہیں, جو لائف ٹائم ان کی جو چل رہی ہے, ایک یہاں پہ ڈیبیٹ بھی ہے اور کیسز بھی ہیں کہ جناب ان کی جو نااہلی ہے وہ لائف ٹائم ہونی چاہیے یا 5 سال تک ہونی چاہیے. اس پہ صدیق جان صاحب بھی مجھے بتا سکتے ہیں اور آپ کو بھی وہی بتائیں گے. صدیق جان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت شکریہ آپ کا. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ کہ ہو کی رہا ہے, مطلب کہ وہ واقعی نااہلی مطلب انلمیٹڈ ٹائم واسطے ہوئے گی یا اٹس گونا ہیپن فار لائک 5 ایئرز یا کیا, واٹ از دا موڈ؟ سر جو یہ والا معاملہ نا, یہ اتنا میرے لیے حیران کن نہیں ہوگا فیصلہ. اس میں عدالت کے پاس 2 آپشنز ہیں نا. یا تو عدالت یہ کہہ دے کہ کیونکہ آئین میں 62(1)(f) کے تحت نااہلی لکھی ہوئی نہیں ہے کہ تاحیات ہوگی کتنی ہوگی. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں تو اس لیے یہ تاحیات ہوگی. تو اب کیونکہ قانون میں لکھ دیا گیا تو جو چیز آئین میں نہ ہو وہ قانون میں دیکھ لی جاتی ہے. تو قانون میں 5 سال ہے تو 5 سال ہوگی, یہ کہہ سکتی ہے کورٹ. لیکن اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایسا آئین کی شق جس کی سپریم کورٹ تشریح کر دے, سپریم کورٹ کی تشریح کو پھر بدلنے کے لیے آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ کریں, آئین میں ترمیم کریں. ان کو آئین میں ترمیم کرنی چاہیے تھی, وہ یہ کر نہیں سکتے تھے. اس کے لیے 226 ووٹ چاہیے تھے. 226 تو ہے ہی نہیں تھے, ٹوٹل اراکین نہیں تھے, یہ سارے منحرف اراکین ملا کے بھی. پھر اب آپشن یہ تھا کہ اب ایک اور آپشن عدالت کے پاس یہ کہ عدالت اپنا وہ فیصلے بدل لے جو عدالت نے وہ فیصلہ دیا تھا وہ دیا تھا. تو یہ تو ایک ہے معاملہ تاحیات نااہلی والا جو کہ 5 سال ہو جائے گا اور میاں صاحب الیکشن لڑ لیں گے. وہ کوئی مجھے اس میں کوئی اتنا زیادہ ایشو نظر نہیں آ رہا. لیکن سر جو بڑا سپریم کورٹ سے سیاسی طور پہ نون لیگ کے لیے قیامت برپا ہو سکتی ہے, سیاسی قیامت, وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے عمران خان کا وہ کیس لگا دیا کہ آپ صرف سینٹینس نہیں کنوکشن بھی سسپینڈ کر سکتے ہیں توشہ خانہ والی. کیونکہ عمران خان کے الیکشن لڑنے کی راہ میں ایک ہی رکاوٹ ہے اور وہ ہے توشہ خانہ میں ان کی کنوکشن. سینٹینس ان کی معطل ہے, سسپینڈ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب سینٹینس سسپینڈ ہوتی ہے تو کیا کنوکشن بھی سسپینڈ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. اور اگر ایک ہوتا ہے سزا معطل کرنا جو کہ ہو چکی ہے ان کی, ایک ہے کہ کوئی وہ جو ان کا فیصلہ تھا فیصلہ معطل ہو جائے. اچھا فیصلہ جب معطل ہو جائے گا تو کیا کنوکشن بھی معطل ہو جائے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ ٹیک اپ کرنے کے لیے کہا تھا عمران خان صاحب کے وکلا نے, جس پہ عطر اللہ صاحب نے اور سردار طارق صاحب نے کہا ہم 2 جج ہیں تو ہم سن بھی لیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, 3 ججز نے سننا یہ معاملہ. وہ اگر عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے سپریم کورٹ نے اہل کر دیا, یہ نون لیگ کے لیے سیاسی قیامت برپا ہو جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر تحریک انصاف کو بلہ مل گیا اور اگر جو ہے وہ یہ ہو گیا عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن یعنی سسپینڈ ہو گئی اور عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گیا, تو سر کوئی پتہ نہیں ہے. باتیں تو یہ ہو رہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کو بائیک آؤٹ کر دے گی, نہیں کرے گی, کرنا چاہیے نہیں کرنا, جو کہ وہ کبھی نہیں کریں گے. یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ نون لیگ ہی بھاگ جائے میدان سے اور کہے کہ ہم نے, کیونکہ نون لیگ بہانہ یہ بنائے گی نا کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں جو کچھ حساب کتاب کہ بلہ بھی مل گیا. آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے, سر جزاک اللہ سر بس میں لے لوں, انہوں نے شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آپ دیکھیں پریس کانفرنس کی, مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی, نون لیگ والے ساروں نے پریس کانفرنسز کی کہ بلہ لیں ان سے واپس. ٹھیک ہے, بلہ ہوا تب بھی تباہی اور بربادی ہے ان کی سیاسی طور پہ. اور اگر عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل کر دیا, کل کا دن ویسے امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل بلے کے اوپر فیصلہ ہونا ہے ہائی کورٹ سے. اب دیکھیں نا الیکشن کمیشن کیوں نہیں آیا سپریم کورٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بات نہیں بن رہی تھی ان کی, تو اس لیے وہ نہیں آئے. اب مجھے بتائیں نا, بلہ اگر لے لیا جاتا ہے تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کے رگڈ ترین الیکشن اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن مسترد ہوئے اور ان سے انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر نشان لیا گیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. کوئی پتہ نہیں کتنے جماعتیں 175 کی کتنی رجسٹریڈ, ان میں سے صرف ایک پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو کیا سپریم کورٹ اس کو انڈورس کر دے گی؟ میرا نہیں خیال انڈورس کرے گی. تو اصل جو معاملہ ہے نا سر وہ ہے ایک تو عمران خان کے الیکشن لڑنے یا نہ لڑنے کا, دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کل کنٹمپٹ میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. سپریم کورٹ کے سامنے جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا, جو آر اوز آفس میں ہو رہا ہے, جو الیکشن کمیشن کے لیٹرز ہیں, ساری چیزیں, اس پہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کل کا دن اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے سر. اچھا یہ جو بلہ کہتے ہیں جی نہ بھی ملے, کوئی اور بھی نشان مل جائے تو ہم الیکشن لڑ لیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا.
تو اس سے فرق پڑے گا ہی نہیں پڑے گا؟ سر بہت ایک معاملے میں بہت فرق پڑے گا، اور وہ سر فرق پڑے گا اگر پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہ ہوا اور ان کے لوگ مختلف نشانات پہ ہوئے، جیت تو وہ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. جو پیپل پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے اس عوام میں، جیت مشکل تو نہیں ہو جائے گا صدیق جان صاحب؟ ہر کانسٹیٹوینسی ہر حلقے جا کے بندہ دستا رہے گا کہ میرا سر نشان ہے. سر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پی ٹی آئی کی ہوا اور فضا ہے، ہر حلقے میں ان کے ساتھ اتنی عوام ہے، ہر پولیس اسٹیشن پہ لوگ کھڑے ہوں گے اور بتا رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کا ہی نشان ہے. میرا خیال ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ 70 مخصوص نشستیں ہیں سر، وہ ہاتھ سے نکل جائیں گی قومی اسمبلی کی. 70 نشستیں، یعنی 70 میں سے جو پی ٹی آئی کا حساب بنے گی سیٹیں 25 30 35 جتنی، وہ نہیں ہوں گی ان کے پاس. لیکن پی ٹی آئی کل بہت بڑا ایک کام کرنے جا رہی ہے. کل پی ٹی آئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے 2 چیزوں پر، کہ کیا بلہ ہم سے لے لیا ہے تو کوئی اور نشان ہم لینے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن میں اپلائی کر دیں جو بھی فیصلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انتخابی اتحاد کر لیا جائے، وہ شرانی صاحب کی جماعت کے ساتھ یا عوامی مسلم لیگ کے ساتھ یا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد کر لیا جائے اور اس کے نشان پہ الیکشن لڑ لیا جائے. اچھا یہ بڑی نئی بات بتائی ہے آپ نے. دس از اسٹریٹجی رائٹ؟ ان کے پاس دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں سر، آپ ہم سے زیادہ آپ کی انٹریکشن رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، بہت ملاقاتیں نہیں ہیں. وہ عمران خان جو اس وقت جیل بیٹھا ہے اس کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، تو اس کو پتہ بھی ہے کہ ورسٹ سچویشن یہی ہے. ایکسرسائز بھی کرتا ہے. ایکسرسائز بھی کرتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ وہ اب ملاقاتیں ہیں اور وہ چیزیں نہیں ہیں نا، تو وہ حکمت عملی بنا کر بیٹھا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی پارٹی کے پاس کوئی حکمت عملی نہ ہو. میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑا سرپرائز دے گی. میرا خیال ہے کہ بلے کے نشان پہ پی ٹی آئی بہت بڑا سرپرائز دے گی. واٹ ڈو یو تھنک کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ جناب ہو سکتا ہے جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، ایشوز ہیں، وہ کیمپین نہیں رن کر سک رہے. کے پی کے میں تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ کم از کم اگر اس حد تک بات کی جائے، اس صوبے تک بات کی جائے تو وہاں پہ تو پی ٹی آئی کا زور ہے. ہاں جی. از مولانا صاحب ریئلی لوکنگ فار اے اسکیپ، یا واقعی ان کی لائف کو تھریٹ ہے جو کہ نظر آتا ہے جو 2-4 واقعات ہوئے؟ سر میں نے جو بات کی کے پی کے رپورٹرز دوست ہیں، خاص طور پہ ہمارے دوست ہیں رسول داور صاحب، جیو کے رپورٹر ہیں، بڑے زبردست، بڑا نام ہے ان کا. ان کے پاس نا اس چیز پہ وہ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے، ان کی بڑی اس پہ ان کے بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں ان معاملات میں، مذہبی معاملات اور یہ دہشت گردی اور یہ سارا کس کا کس کے ساتھ مسئلہ ہے. ان سے میری ملاقات ہوئی تھی سر، وہ کہتے ہیں کہ بڑا سیریس معاملہ ہے مولانا کا، بڑا سیریس معاملہ ہے اور یہ غلط نہیں ہے مولانا کی بات. 29 دسمبر کو ایک الرٹ جاری ہوا تھا منسٹری آف انٹیریئر کا. سر آج جو الرٹ جاری ہوا ہے نا مولانا اسد محمود کو بھی ہو گیا، مولانا صاحب کے بیٹے کو، کہ آپ کے گھر میں بھی آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا سیریس ہے. اور سر میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی سخت اعلان کر سکتے ہیں. مثلاً وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں الیکشن کا نہ سے بائیک آؤٹ کر رہا ہوں اگر آپ ڈیلے نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم الیکشن ہونے دیں گے. اور وہ بہت سخت کوئی اور بڑا اعلان کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اگر کوئی الیکشن ملتوی کروانا چاہ رہا ہے اگر، تو مولانا صاحب ہے نہیں اگر کوئی کروانا چاہ رہا ہے وہ ایک آنکھ مارے مولانا صاحب کو کہ کام پا دو، تو مولانا صاحب نے کام پا دینا. تو مولانا صاحب جناب الیکشن کا بائیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور کہیں گے جی میں ہون بھی نہیں دیتا، ہون بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں. بالکل. اور بھائی ان کے پاس اس وقت 2 ایشوز ہیں مولانا صاحب کے. ایک ان کے مدارس کے اسٹوڈنٹ جو ہمیشہ ان کی وہ سپورٹ پہ کھڑے سپورٹ رہتے میں، اور ان کے پاس ایک تھریٹ کرنے کا ایک وہ ہے، ہتھیار ہے کہ میرے پاس مدرسے کے طلبہ ہیں. دوسرا دیکھیں نا کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ مولانا صاحب کے ذریعے ہم نے بات کرنی ہے کچھ چیزوں پہ، تو مولانا صاحب اس پہ بھی تو وہ ہیں. تو واٹ آر دا چانسز کہ یہ الیکشن جو آپ نے بتا دیا کہ یہ پھر سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہو جائے گی؟ نہیں ہوں گے سر. نہیں ہوں مجھے تو 8 فروری کا الیکشن ہوتے ہوئے بالکل نظر نہیں آ رہا. نہیں 8 فروری پہ تو مجھے بھی شک ہے پہلے دن سے. آپ تو اتنے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں، اور آپ کے پروڈیوسر سے میری لڑائی یہ رہتی ہے. میں نے اس دن اسے فون کیا، میں کیا رانا صاحب نے سارے کلپ کاٹ کے رکھو جنہیں پروگرام میں کیا رانا صاحب وہ نہیں کرتا نہیں وہ نہیں کرتا، وہ خار کھا کے بیٹھا. آپ کے پروڈیوسر کی کارکردگی جو ہے وہ اسی طرح کی ہے جیسے اسحاق ڈار کی بطور وزیر خزانہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چلیں اگر یہ الیکشن کے لیے جناب اس کو اہل قرار کر دیتے ہیں، سوری اہل ہو جاتا ہے عمران خان اور وہ الیکشن بھی لڑنے کے لیے تیار، ظاہر ہے ہوگا جب اگر وہ اہل ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لڑے گا الیکشن. پھر نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی اور عمران اور نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ سر آپ کے سامنے یہ بات کرنا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ جتنا آپ کے ماشاءاللہ ویل کنیکٹڈ ہیں اور آپ کے پاس خبریں ہوتی ہیں. دیکھیں ایک پلان تو یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ
پی ٹی آئی کو 85 سیٹیں لینے دی جائیں اور اتنی سیٹیں پی ٹی آئی کو لینے دی جائیں کہ میاں صاحب اور 12 جماعتوں کی جب حکومت بنے، اگر الیکشن ہوتا ہے اور ان کی حکومت بن جاتی ہے تو کسی بھی موقع پہ میاں صاحب اگر کوئی دوبارہ وہ جو پرانی وارداتیں وہ ڈالتے ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کریں تو اتنی ایک سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہونی چاہیے کہ اتحادیوں کو ادھر ملا کے اور ان کی حکومت بنا دی جائے. یعنی ایک یہ پلان بھی ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ. سر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمیں یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو کیا نون لیگ کو پتہ نہیں ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ 23 اکتوبر کو میاں صاحب آئے تھے، اکتوبر نومبر دسمبر گزر گیا، جنوری آ گیا. مجھے بتائیں میاں صاحب کیوں عوامی جلسہ نہیں کر رہے، پبلک انٹریکشن کیوں نہیں کر رہے، کوئی ٹی وی انٹرویو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ ہی کر لیں. نہیں من نہیں دیں جی، میں تو مشکل ہے بڑا کام. میں خارج بس کر دی ہے آج تو نہیں کافی. بالکل یہ گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارا بالکل انشاءاللہ. تھینک یو.